بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. المعقد الثامن عشر، التحفظ في مسألة العالم. یہ کتاب شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی کتاب ہے. ہم لوگ اس کتاب میں کئی باب کر چکے تھے. آج 18 نمبر باب ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ آدمی اپنے سوال کی حفاظت کیسے کرے. ایک عالم سے اگر سوال کر رہا ہے تو اب اس کی حفاظت کیسے کرے. یعنی کہ ایسا پوچھنا کہ سوال صحیح نہیں ہے، ویسا سوال کرنا صحیح نہیں ہے، سوال میں کوئی غلطی ہے، تو وہی سب کے بارے میں شیخ یہاں ذکر کرتے ہیں. فرارا من مسائل الشعری کہتے ہیں کہ فرارا من مسائل شغبی، کہ آدمی جو ہے اس مسئلے سے دور رہیں، اس مسئلے سے بچے سوال کرنے میں، اس مسئلے میں سوال کرنے میں جس میں پیچیدگی ہے، وحفظاً لہیبۃ العالم، اور اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے آدمی عالم سے سوال کرے کہ اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی توقیر ہے، تو اس کی عزت کو نظر رکھتے ہوئے اس سے سوال کرے طریقے سے. فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء. کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے سوال میں ایسے رہتی ہیں، بہت سارے سوالیں ایسی رہتی ہیں جس میں پیچیدگی ہے اور اس سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اور اس سے خرابی، بدظنی اور یعنی بہت اس کا برا انجام ہو سکتا ہے. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه. تو جو کوئی بھی علماء سے ایسے سوال کرے گا تو اسے وہ چیز پائے گا جس سے علماء سے یہ چیز پائے گا جو اس کو تعجب نہیں کرے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا. کما مر معک فی زجر المتعلم، جیسے کہ زجر متعلم میں گزر چکا ہے باب میں. فلا بد من التحفظ فی مسألة العالم ولا يفلح في تحفظ فيها إلا من عمل 4 اصول. کہتے ہیں کہ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مسئلے کو، یعنی جو سوال کر رہا ہے اس میں دھیان دے، ٹھیک ہے، اور اس کی حفاظت کرے. اور اچھے سے آدمی کوئی حفاظت تب تک نہیں کر سکتا جب تک 4 چیزیں وہ اپنے سوال میں پیدا نہ کر لے. یعنی 4 چیزیں سوال کرنے کے طریقے میں سے ہیں. 4 چیزیں اگر یہ اس کے سوال میں آ گئے تو یہ جو ہے اس کے لیے بہت یعنی فائدہ مند ہوگا، اور اس کا جو سوال ہوگا اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ فتنہ سے خود بھی بچے گا، دوسرے کو بھی بچائے گا، اور اس سے خرابی نہیں پھیلے گی. پہلی چیز شیخ ذکر کرتے ہیں، اولها الفکر فی سوالہ لماذا یسأل، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی یہ بات کو ہمیشہ نظر میں رکھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ کس لیے سوال کر رہا ہے. سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟
سوال کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، ٹھیک ہے، علم سیکھیں، فقہ سیکھیں، اللہ کے قریب آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یا عالم کو مشکل میں ڈالنا یا عالم کو نیچا دکھانا نہ ہو، کیونکہ جس کا یعنی مقصد ہی صحیح نہیں رہے گا، مقصد ہی خراب رہے گا، تو وہ جو ہے علم کے برکت سے محروم ہو جائے گا، وہ علم کے برکت سے محروم ہو جائے گا۔ وَيُمْنَعُ مَنْفَعَتَهُ، اور کیا ہے، اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسا کر کے صرف برباد ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ وَفِي النَّاسِ مَن يَسْأَلُ فِي سُؤَالِهِ قَصْدٌ بَاطِنٌ يُرِيدُ تَوَسُّلَ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ لَهُ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو لوگوں کا نیت ہی کچھ اور رہتا ہے، کچھ اور ہی سوچ کر کے وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ اور ہی کوئی مقصد سے سوال کرتے ہیں، اور جس سے اور ایسے طریقے میں کرتے ہیں جس سے اگر ایک عالم اور مفتی صحیح سے اس کو اگر نہیں سنے تو دوسرا طرح سے جواب دے دیتا ہے، یعنی کچھ سوچ کر کے وہ سوال کرتا ہے، ایسے پیچیدہ کر کے سوال کرے گا کہ عالم جو ہے وہ اس کے یعنی سپورٹ میں کہہ دے گا بات، ٹھیک ہے، اس کے سپورٹ میں، اس کے موافق، جیسے چاہتا تھا کہ ہم کو جواب ملے ویسے کہہ دیتا ہے، تو کیا ہے، اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو جو ہے لوگوں کے بیچ عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہاں یا میرا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بس ہم جیت جائیں، تو ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ قول نقل کرتے ہیں قرافی کا، جو اپنی کتاب احکام میں یہ کرتے ہیں کہ سئلت مرۃ عن عقد النکاح بالقاہرہ، تو قرافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک بار نکاح کے بارے میں پوچھا گیا قاہرہ میں یعنی قاہرہ میں نکاح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جائز ہے یا نہیں، تو وہ پوچھیں اس سوال سے کیا مقصد ہے، میں تمہیں تب تک جواب نہیں دوں گا جب تک سمجھ نہ لو کہ تمہارا کیا مقصد ہے اور اس سوال سے کیا چاہتے ہو تم، اور جب تک اس کے حالت کے بارے میں نہ جائے کہ قاہرہ میں کیا ہے، کیونکہ قاہرہ میں نکاح کرنا جائز ہے، لیکن وہ کسی اور نکاح کے طریقے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ حرام ہے، تو جب وہ قاہرہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں لا یجوز، کہ یہ جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا نکاح جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ایک مفتی کو بھی جواب دینا چاہیے۔ اور ابن تیمیہ کے اس کے بعد مثال بیان کرتے ہیں، جو ان کے تلمیذ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں نقل کرتے ہیں کہ ردت علیہ غیر مرۃ فی وجہ غیر وجہ سابق اللہ فکان یقول لا یجوز، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کوئی چیز پوچھی جاتی تو وہ جائز نہیں ہوتا، تو جیسے بھی گھما پھرا کر کے پوچھا جاتا، کیسے بھی پیچیدہ کر کے سوال پوچھا جاتا، تو وہ اگر جائز نہیں ہے تو کہتے لا یجوز، جائز نہیں ہے، چاہے کیسے بھی اس سے پوچھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ خَرَجَتْ فِي عِدَّةِ قَوَاعِدَ، اس کے کئی زیادہ تم یہ کر لو، یعنی کئی زیادہ طرف سے تم اس کو یہ کرنا متفق کرنا چاہو، اس کو صحیح منانا چاہو، تب بھی نہیں منا سکتے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو آدمی جو ہے سوال جو کرے اچھے نیت سے کرے، اچھا مقصد ہو اس کا۔ دوسری چیز یہ آتے ہیں شیخ حفظہ اللہ کہ فَالتَّفَتُّنُ إِلَى مَا يَسْأَلُ عَنْهُ فَلَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا نَفْعَ فِيهِ، کہ اس چیز میں غور کرے، اس چیز کو دیکھے کہ کیا پوچھ رہا ہے، کہ اس میں فائدہ ہے، پوچھنے سے فائدہ ہے یا نہیں، جو پوچھ رہا ہے اس سے اس کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں، یا عوام کو فائدہ ہونے والا ہے۔ آلتو فالتو کے سوال نہیں کریں، آلتو فالتو کے سوال نہیں کریں، جیسے کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ عن یأجوج و مأجوج مسلمون ہم، کہ یأجوج ماجوج جو ہیں، جو نکلنے والے ہیں قیامت کے قریب، اہم مسلمون ہم، کیا وہ لوگ مسلمان ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا،
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ احکمت العلم حتی تسأل عن ذا، کہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے ذرا سوچ لیے کہ کیا سوال پوچھ رہے ہو، کیا تمہیں اس بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی جو ہے آج بھی ایسے بہت سارے آدمی ہیں جو فالتو کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو یعنی ہے ہی نہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز شیخ حفظہ اللہ گناتے ہیں وہ یہ ہے کہ فالانتباہ الی صلاحیت حال الشیخ للاجابۃ عن سؤالہ۔ تیسری چیز جو ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ کی حالت دیکھ لیں کہ شیخ حالت دینے کے جواب دینے کی حالت میں ہے یا نہیں۔ یعنی شیخ یہاں ذکر بھی کرتے ہیں فلا يسألہ فی حال تمنعہ كقونه مہموما او متفکرا او ماشیا فی طریق او راکبا سیارته بل یتحین طیب نفسہ، کہ اگر عالم جو ہے ایک مفتی جو ہے جس سے سوال کرنے گیا ہے تو اس سے ایسے وقت میں نہیں پوچھے سوال جس میں اس کے لیے جائز ہے، یعنی جواب دینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، جیسے کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے یا پھر کسی اور فکر میں پڑا ہوا ہے یا راستے میں چل رہا ہے، کوئی کام کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس وقت نہیں پوچھیں۔ اور راکباً سیارۃ، یا پھر گاڑی چلا رہا ہے عالم صاحب مولوی صاحب سوال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرنے کی بھی ایک جگہ ہونی چاہیے، حالت دیکھ کر کے سوال کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے سوال کریں تو صحیح جگہ صحیح حالات میں سوال کریں، جہاں عالم صاحب جو ہے سوال دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیزی نہیں ہو، مشغول نہیں ہو۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی میں کچھ اور سمجھ لے اور کچھ اور جواب دے دیں، اور جو اس کے لیے بہت خطرناک بن جائے، بہت جو ہے اس کے لیے بوال بن جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں پوچھیں جو اس کے لیے مناسب ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت ابا الطفیل مسئلۃ، ابو الطفیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار ایک مسئلہ پوچھا تھا، ایک سوال پوچھا، تو انہوں نے فرمایا ان لکل مقام مقالہ، کہ ہر مقام ہر جگہ یعنی ہر سوال کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، سوال کرنے کے لیے بھی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی ہر مقام کے لیے ایک جگہ ہے، ہر کام کے لیے ایک جگہ۔ تو تم جو ہے جس کام کا جو مکان ہے وہ کام کرو، یعنی جہاں پوچھنے کی جگہ ہے وہاں پوچھو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم بتا دیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں راستہ میں چل رہے تو پوچھ لیں، کبھی بھی رات کو کبھی فون کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ عالم صاحب جواب دینے کی حالت میں ہے یا نہیں، جب بھی دل کرتا ہے کال کر دیتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ابن المبارک رحمہ اللہ کا یہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سأل رجل ابن المبارک عن حدیث وهو يمشي فقال ابن المبارک رحمہ اللہ سے ایک بندہ حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے، ایک حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ وہ راستے میں چل رہے ہیں، فقال، تو کہتے ہیں لیس ھذا من توقیر العلم، یہ جو ہے علم کی عزت کرنا نہیں ہے، علم کی تعظیم کرنا، علم کی توقیر کرنا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ علم کی عزت کرو تو جہاں علم پوچھنے کی جگہ ہے وہاں پوچھو، یعنی یہ طریقہ میں سے نہیں ہے، علم کی تعظیم میں سے نہیں کہ ہم جہاں تہاں دل کرے مولوی صاحب جو ہے باتھ روم میں جا رہے تب پوچھ لیے، نہیں، صحیح نہیں ہے۔ وکان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یکرہ ان یسأل وہو یمشی، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ چل رہے ہیں تب کوئی سوال کرے، یعنی راستہ میں چل رہے سوال کر دیا، صحیح نہیں یہ طریقہ۔ پوچھ لیں کہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں تب کریں، بغیر پوچھیں نہ کریں۔ جی، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں چوتھی چیز فَتَيَقَّظُوا السَّائِلِ إِلَىٰ كَيْفِيَّةِ سُؤَالِهِ بِإِخْرَاجِهِ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ مُؤَدِّبَةٍ، کہ اس سائل کو چاہیے، یعنی سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے سوال کو سجا گجھا کر کے اچھے سے ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے شیخ کے سامنے یہ کرے، اپنے سوال کو رکھے۔ فَيُقَدِّمُ الدُّعَاءَ لِلشَّيْخِ، اور کیا ہے، شیخ کو یعنی دعا کے ساتھ سوال کرے، کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کوئی بڑے علماء سے، خاص کر کے سعودی میں دیکھا جاتا ہے، سوال کیے جاتا ہے، شاعر سوال کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے احسن اللہ علیکم، یا پھر حفظکم اللہ، ٹھیک ہے، یا پھر حیاک اللہ، ایسے کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں اللہ تعالیٰ برکت دے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ایسے کر کے دعا کرے، اس کے بعد اپنا سوال ہے۔ یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے، یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ ہم لوگ اکثر عرب میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اب جب سوال کرے تو ایسے کر کے سوال کرے کہ شیخ کو دعا کر کے سوال کرے، اور وَيُبَجِّلُهُ فِي خِطَابِهِ وَلَا تَكُونُ مُخَاطَبَتُهُ لَهُ كَمُخَاطَبَتِهِ عَلَى السُّوقِ وَأَخْلَاطِ الْعَوَامِ۔ شیخ سے جب سوال کرے، کوئی عالم سے بات کر رہا ہے تو اس کو اپنے خطاب کو بھی، ٹھیک ہے، آپ کر کے، یعنی آپ سے ہم میرے سوال ہے، یہ نہیں کہ تم سے سوال ہے، تجھ سے سوال ہے، ہاں ایسا نہیں۔ کیوں؟ علم جب مخاطب کرے، علم ہم اس سے پوچھ رہے ہیں تو ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی توقیر ہونی چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ایک یہ کرنے والا جو بازار میں کام کرتا ہے ویسے نہیں پکارے، جیسے بازار میں کام کرنے والا کو پکارا جاتا ہے ویسا نہیں پکارے، نہ ہی عام جو عوام ہیں ان کو ایسا پکارا، عالم کو ایسے نہیں پکارنا چاہیے، غلط ہے یہ علم کی تعظیم میں سے نہیں ہے۔ قال جعفر بن ابی عثمان كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل وقال يا ابا زكريا حدثني بشيء اذكرك به، کہ جعفر بن ابی عثمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ یحییٰ ابن معین کے ساتھ تھے، تو ایک آدمی جلد بازی میں آیا اور کہتا ہے یا ابا زکریا، اے ابو زکریا حدثنی بشیء اذکرک بہ، کہ مجھے ایک ایسی حدیث سنا دیجیے، مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دیجیے جس سے ہم آپ کو یاد کرتے رہیں۔ تو یحییٰ ابن معین کہتے ہیں اذکرنی انک سألتنی ان احدثک فلم افعل، کہتے ہیں کہ تم جو ہے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہو، یاد رکھو کہ تم مجھ سے حدیث پوچھنے کے لیے آئے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے، تو میں نے تمہارا سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے تمہیں حدیث نہیں سنائی، ٹھیک ہے، تو یہی چیز یاد رکھو۔ کیوں نہیں اس کو جواب دیے، کیوں نہیں حدیث سنائے؟ کیونکہ وہ جو ہے جو ادب سے نہیں آیا تھا۔ تو ہمارے سلف اس چیز کا بھی دھیان رکھتے تھے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ سوال کرے تو اچھے سے کرے، ٹھیک ہے، ایک حالت میں کرے، اور جو ہے چاہیے کہ ادب کے ساتھ رہے، اور وہ چیز پوچھے جو فائدہ ہے، جس میں فائدہ ہے، نفع ہے، وہ چیز نہ پوچھے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عالم کی عزت کو گرانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ان سے ان کا علم کھنگالنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کتنا علم ہے دیکھیں، صحیح نہیں ہے، اور عالموں کے بیچ جو ہے تفاضل نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں ویل لہم مما یصنعون، کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ویل ہو، ان کی لیے بربادی ہو جو لوگ ایسا کرتے، یعنی ایسے سوال کرتے، بے ادب ہیں۔ اور آج کل تو اہل حدیثوں میں کچھ زیادہ ہی بے ادب لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے سوال کیا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے سوال کرنا۔ وما احوج هؤلاء الى مقالة زید بن ثابت لما سأله رجل عن شيء فقلت عليه، کہتے ہیں اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ کہ یہ لوگ کتنے ہی محتاج ہو گئے ہیں زید بن ثابت کا قول کے، کہ زید بن ثابت سے جب ایک آدمی نے پوچھا سوال تو کیا ہے نا، وہ سوال کو ملا دیا، یعنی سوال کو ادھر ادھر کر دیا، سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سوال عجیب طرح سے پوچھا جو کہ سوال ایسے کر کے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو زید بن اسلم کہتے ہیں رحمہ اللہ اذهب فتعلم کیف تسأل ثم تعال فاسأل، کہ جاؤ پہلے یہ سیکھو کہ سوال کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد آؤ پھر سوال کرو، یعنی سوال کرنے کا طریقہ سیکھ کر کے آؤ پھر آ کر کے سوال کرو، ایسے سوال نہیں کرو۔
وَكَمْ هُمُ الْمُحْتَاجُونَ الْيَوْمَ إِلَى مِثْلِ مَقَالَةِ زید بن اسلم، کہ آج کے دن تو کتنے ہی زیادہ لوگ محتاج ہیں زید بن اسلم رحمہ اللہ کے یہ قول ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کیسے سوال کیا جائے، ادب کیا ہے سوال کرنے کا، تو لوگ کتنے محتاج ہیں یہ چیز سیکھنے کا ان کے یہ قول سے کہ جا کر یہ سوال کیسے کرنا ہے وہ سیکھ کر کے پھر سوال کرو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء سے جب سوال کرے، علماء سے جب پوچھے تو ادب کے دائرے میں پوچھیں، اور یہ چاروں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک سمجھ بوجھ دے، ادب والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔